بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سکالرز صوفیہ کرام کی اس معلوماتی ویڈیو میں آج ہم محمد یوسف ابو الافرا طرطوسی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، محمد یوسف ابو الافرا طرطوسی ایک ممتاز اسلامی سکالر، صوفیہ اور اصلاح روحانی پیشوا تھے جو 21 اگست 1016 عیسوی 15 ربیع الاول 407 ہجری کو طرطوس شام میں پیدا ہوئے۔ اسلامی فقہ، الہیات اور تصوف میں ان کی شراکت نے انہیں پوری اسلامی دنیا میں پہچان دیا۔ اکثر علاؤدین کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ ان کی میراث علماء اور علم کے متلاشی کی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایک متقی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ محمد یوسف شیخ عبداللہ بن یونس طرطوسی کے بیٹے تھے۔ ان کے والد ایک قابل احترام عالم تھے جنہوں نے انہیں اسلامی تعلیمات سے جلد روشناس کرائے۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے گہری ذہانت اور گہرے روحانی جھکاؤ کا مظاہرہ کیا، جس سے انہوں نے اپنے خاندان کو یقینی بنانے کی ترغیب دی کہ اس نے وسیع تعلیم حاصل کی ہے۔ انہوں نے قرآن، حدیث، اسلامی فقہ اور دینیات کو اپنے وقت کے چند نامور علماء سے مطالعہ کیا۔ ان کی تعلیم نے اسے دمشق، بغداد اور قاہرہ سمیت بڑے اسلامی تعلیماتی مراکز تک پہنچایا۔ علم کے اس کی پیاس نے اسے فلسفہ، منطق اور تصوف کی طرف راغب کیا۔ عقلی تحقیقات کو گہری روحانی حکمت کے ساتھ ملایا۔ محمد یوسف ابو الافرا طرطوسی اپنے وقت کے صوفی روایت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے روحانی استادوں کی رہنمائی حاصل کی اور سال تنہائی اور مراقبہ میں گزارے۔ انہوں نے سخت خود نظم و ضبط کی مشق کی، روح کی تحقیر اور خدا سے عقیدت پر زور دیا۔ وہ مختلف صوفی احکامات سے وابستہ ہو گئے اور اپنی پیروکاری کو تیار کیا۔ ان کی تعلیمات نے ایمان کے اندرونی جتھوں پر زور دیا۔ ان کے شاگردوں کو خلوص، صبر اور اٹل ایمان کے ذریعے الہی عالم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ وہ اپنی عاجزی، حکمت اور پیچیدہ مذہبی تصورات کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ محمد یوسف نے فقہ کے میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی قانون میں قانونی تشریعات اور اخلاقی تحفظات کے بارے میں بصیرت فراہم کی۔ ان کے کاموں میں سماجی انصاف، حکمرانی اور اخلاقیات پر توجہ دی گئی، جس میں وہ اسلامی اسکالرشپ میں ایک اہم شخصیت بن گئے۔ انہوں نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر متعدد کتابیں اور مقالے تصنیف لکھے، جن میں تصوف، فقہ اور الہیات شامل ہیں۔ ان کی تحریروں نے روحانی تزکیہ، الہی محبت اور معاشرے کے اندر افراد کی اخلاقی ذمہ داریوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی۔ ان کی تعلیمات نے بعد کے صوفی علماء کو متاثر کیا۔ شریعت اسلامی قانون اور طریقہ روحانی راستے کے درمیان توازن کی اہمیت کو تقویت دی۔ ان کا ماننا تھا کہ سچی روشن خیالی، مخلصانہ عقیدت، صالح طرز عمل اور انسانیت کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ محمد یوسف ابو الافرا طرطوسی علم اور روحانی ترقی کے لیے وقف زندگی کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی میراث ان کے شاگردوں اور تحریروں کاموں کے ذریعے جاری ہے، جو مختلف اسلامی روایت میں وسیع پیمانے پر مطالعہ کرتے ہیں۔ اسلامی فقہ، قانون اور تصوف میں ان کی شراکت انہیں اسلامی اسکالرشپ کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت بناتی ہے۔ ان کا محبت، حکمت اور الہی جستجو کا پیغام روحانی اور فکری روشن خیالی کے متلاشی افراد کو متاثر کرتا ہے۔ تو دوستو، محمد یوسف ابو فرا طرطوسی علم اور روحانیت کے مینار تھے۔ علمی اور تصوف کے لیے ان کی لگن نے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک مباحثر شخصیت کے طور پر قائم کیا۔ ان کی تعلیمات، تحریروں اور شاگردوں کے ذریعے اس کی حکمت قائم رہتی ہے، جو سچائی اور روشن خیالی کے متلاشی لوگوں کو لازوال رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم ابو سعید مبارک
مخزومی کی مراز اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔